بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال ابن رباحہ، جنہیں بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے سب سے معتبر اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے والد ایک عرب تھے اور ان کی والدہ حبشی جدید دور کی ایتھوپیا تھیں۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا بھورا تھا، جس میں لمبا پتلا جسم اور گھنے بال تھے۔ ان کا ایک مسلمان بھائی تھا جس کا نام خالد اور ایک بہن تھی جس کا نام اقرا تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق بلال رضی اللہ عنہ ہجرت 570 سے 53 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن بعض کے نزدیک وہ ہجری 580 سے تقریباً 43 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو جمع سے تھا، جو قبیلہ قریش میں سے ایک تھا۔ نزول اسلام سے پہلے قبیلہ جمع کے لوگ پامسٹری کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے والدین غلام تھے اور غلاموں کو معاشرے میں سب سے کم درجہ حاصل تھا، کیونکہ انہیں اپنے آقاؤں کے تمام احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی تھی۔ بلال ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے اور ان کا آقا امیہ بن خلف تھا، جو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ بہت سیاہ تھا، جس کا جسم لمبا، پتلا اور گھنے بال تھے۔ نزول اسلام سے پہلے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے رسم و رواج سے فطری نفرت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً بت پرستی سے انکار کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ در حقیقت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 9 مبارک لوگوں میں سے تھے۔ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا کوئی حمایتی یا ہمدرد نہ تھا اور کافروں نے ان پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم مسلمانوں میں سے تھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ کے آقا امیہ بن خلف کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذیت دینا شروع کر دی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب یعنی بتوں کی پوجا میں واپس آ جائیں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے آقا امیہ اور دوسرے کافر اسے دوپہر کی گرمی میں باہر لے جاتے تھے، جب صحرا ایک مہلک جہنم میں بدل جاتا تھا، پھر وہ اسے برہنہ حالت میں جلتی ہوئی چٹانوں پر پھینک دیتے اور ایک جلتی ہوئی گرم چٹان لاتے جسے کئی آدمیوں نے اپنی جگہ سے اٹھا کر بلال رضی اللہ عنہ کے جسم پر رکھ دیتے تھے۔ یہ وحشیانہ اذیت ہر روز دہرائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بعض جلادوں کے دل اس پر ترس کھاتے تھے۔ آخرکار وہ اس شرط پر اسے آزاد کرنے پر راضی ہو گئے کہ وہ ان کے معبودوں بتوں کے بارے میں اچھی بات کرے گا، یہاں تک کہ صرف ایک لفظ سے وہ اپنا غرور برقرار رکھ سکے گا تاکہ قریش یہ نہ کہیں کہ وہ مزاحمت سے ہار گئے اور ذلیل ہو گئے۔ غروب آفتاب کے وقت انہوں نے حضرت بلال کو اٹھایا اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی۔ پھر مشرکین نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ اسے مکہ کے پہاڑوں اور گلیوں میں لے جائیں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان کے مقدس نعرے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی تھی۔ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذیتیں کئی دن تک جاری رہیں، لیکن وہ صبر، بہادری، ثابت قدم اور اللہ سے آخرت میں اجر کی امید رکھتے تھے۔ حضرت بلال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب تک پہنچی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بلال رضی اللہ عنہ کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلال رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ اور اس کی قوم کے پاس گئے جب وہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذیت دے رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان پر آواز لگائی، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ پھر حضرت ابوبکر نے بلال کے آقا امیہ بن خلف کو پکارا، ان کی قیمت سے زیادہ لے لو اور انہیں آزاد کر دو۔ امیہ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پسند آئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنا اس کے خادم کی موت سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بلال کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً بلال کو آزاد کر دیا اور بلال نے
آزاد مردوں میں ان کی جگہ لے لی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رہائی کی خبر دیتے ہوئے روانہ ہوئے اور وہاں بہت بڑا جشن منایا گیا۔ حضرت بلال پھر سب سے زیادہ قابل اعتماد اور وفادار صحابی رسول میں سے ایک بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت دی تو حضرت بلال بھی ان اصحاب کے ساتھ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ پہنچنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ ایک ہی گھر میں حضرت ابو بکر اور عامر بن فہریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مدینہ کے رہنے والے مسلمان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت بلال اور ابو ربیحہ رضی اللہ عنہ کو آپس میں بھائی قرار دے دیا گیا۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اذان کا آغاز کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو ایک مؤذن مقرر کیا جو نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی گونجتی ہوئی بلند آواز جو دلوں کو عجیب طرح سے کھینچتی تھی، جس لمحے لوگوں نے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی وہ اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ اذان سنتے ہی نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ بلال نماز شروع ہونے سے پہلے اقامت بھی کہتے۔ حضرت بلال نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کا مشاہدہ کیا جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر شامل ہیں۔ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی فوجوں کے فتح مکہ کے بعد بلال رضی اللہ عنہ ایمان والوں کو اذان دینے کے لیے کعبے کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں اذان سنی گئی۔ ایک دن ابو البخیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری بہن کے لیے کوئی لڑکا تلاش فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنی بہن کا نکاح بلال سے کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے، لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ تشریف لائے اور وہی درخواست دہرائی اور نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ اسی درخواست کے ساتھ تیسری مرتبہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہی جواب دیا کہ بلال جنتی ہے، تم اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی نصیحت سن کر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر دیا۔ اس نکاح کے بعد حضرت بلال نے مزید بیویاں کر لیں۔ قتادہ کے مطابق انہوں نے قبیلہ بنو زہرہ کی ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال، تم نے کون سا خاص کام کیا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے دن یا رات میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے بعد اتنی ہی نماز پڑھی جتنی میرے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی مکمل ایمانداری اور دیانت داری کی وجہ سے عزت دی جاتی تھی۔ اسی بنا پر نبی علیہ السلام نے بیت المال کا انتظام ان کے سپرد فرمایا۔ اپنے انتظام کے دوران حضرت بلال نے بیواؤں، یتیموں، مسافروں اور دیگر لوگوں میں فنڈ تقسیم کیے جو اپنی کفالت نہیں کر سکتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت بلال قریب ہی تھے اور نبی علیہ السلام کی آخری رسومات ادا کرنے والے چند منتخب افراد میں شامل تھے۔ یہ بلال ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چمڑے کے تھیلے سے پانی چھڑکایا اور اس طرح آخری رسومات ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اسلام کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے کچھ عرصے مدینے میں رہنے کی درخواست کی کیونکہ انہیں بہت سے معاملات میں بلال کی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر کی درخواست سننے کے بعد حضرت بلال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جب حضرت عمر نے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا تو کافی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خلیفہ سے اجازت طلب کی کہ وہ انہیں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت دیں۔
حضرت عمر نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن حضرت بلال نے نہ سنی، چنانچہ حضرت عمر کو ان کی درخواست منظور کرنی پڑی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام کی مہم میں شامل ہو گئے۔ حضرت بلال کی آخری اذان عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تھی جب وہ شام گئے تھے۔ بستر مرگ پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی دردناک مصیبت ہے، جس پر بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کتنی بڑی خوشی ہے، کل میں اپنے پیاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات شام میں 638 اور 642 عیسوی کے درمیان ہوئی۔ امام سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، بلال دمشق میں اس وقت فوت ہوئے جب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ پر ابد تک سلام ہو۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔